ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیمس موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب. آپ سے ایک اور کویسچن کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ سوسائٹی کو اتنا کینلی آبزرو کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں, تو ویسے تو یہ کویسچن کنسرننگ پرسن سے بنتا ہے, لیکن میرا دل کر رہا ہے بذات خود کہ میں یہ کویسچن آپ سے کروں. فی الحال تھیٹر کو, پاکستانی تھیٹر کو آپ کس ادھانے پر دیکھتے ہیں؟ بہت برا حال ہے جی, اور بڑے دکھ کے ساتھ کہوں کہ تھیٹر تو ایک بڑی کمال کی چیز تھی, اور تھیٹر تو بڑا ایک میسج پھیلانے کا بڑا کلاسیکل میڈیم تھا, اور تھیٹر تو آرٹسٹ کے لیے کہہ لیجئے کہ ایک بڑا بہترین منچ تھا, جگہ تھی جہاں سے وہ پالش ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ فلم کی طرف, ڈرامہ کی طرف جاتا تھا. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نے ایک ایسا مزاح جس میں اخلاق سے گری ہوئی جگتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ڈائلاگز ہیں, جس میں عجیب طرح کا مذاق ہے, جس میں کسی کی تذیق ہے, اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا. آج دیکھیے چھوٹا موٹا لطیفہ تو کسی کو مسکراہٹ نہیں دیتا, ایک بدتر لطیفہ, ایک ایسا لطیفہ جس میں طنز پائے, اور پوری ریہرسل ہو چکی ہے. نہیں, جب سے سوشل میڈیا آیا لوگوں کو شرم نہیں آتی پوسٹ لگاتے ہوئے, کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے, کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے, جھوٹی بات کرتے ہوئے. تو یہ مزاج بہت زیادہ بڑھ گیا. اس کی بہتری کے لیے آپ کوئی ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ کوئی دیکھیے, وہ تمام ادارے جو آرٹ کو, کلچر کو, کمیونیکیشن کو دیکھ رہے ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے. قابل لوگ ان سیٹوں پہ آنے چاہیے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ نعیم بخاری صاحب نے پی ٹی وی کی سیٹ سنبھالی ہے, گون ہو گئے جی. تو یہ ایک ایسے لوگ جو منجے ہوئے ہیں, جن کا ویژن ہے, جو اداروں کی قدر جانتے ہیں, جو کمیونیکیشن کی قدر جانتے ہیں, جو جانتے ہیں آرٹ کیسی کمال کی چیز ہوتی ہے, وہ جو جانتے ہیں فن کیا چیز ہوتی ہے, جو فنکار کی عزت کرنا جانتے ہیں. انقلاب آ سکتے ہیں ان سب میڈیمز کے ذریعے. بالکل. ہمارے معاشرے میں عام طور پر اسٹوڈنٹ کو وہ پلیٹ فارمز مہیا نہیں ہیں, جیسے آپ پہلے کہہ چکے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ملک میں پی ٹی آئی نے بولا آنے سے پہلے اقتدار میں کہ تعلیمی ادارے بنائے جائیں گے, لیکن فی الوقت اسٹوڈنٹس کی بھی حالت بہت عجیب ہے, ان کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارمز نہیں بنائے جا رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے, یہ ایسا کام ہے جو دو طرفہ ہے. ایک تو پلیٹ فارمز نہیں ہیں, چلیں ادارے نہیں ہیں. دوسری طرف ہمیں بھی شوق اچھے نہیں رہے. وہ جو تھا کسی زمانے میں 80s میں مارشل لا کا دور تھا, اور اچانک سے کسی چلتی ٹرین میں ایک کریکٹر کھڑا ہوتا تھا, ایک ڈائلاگ بولتا تھا, دوسرا کریکٹر اس کا جواب دیتا تھا, اور تھوڑی دیر میں مکمل ایک میسج اس ڈبے میں شفٹ ہو جاتا تھا. فٹ پاتھ پہ چلتے چلتے ایک دم ایک بندہ کہتا تھا کہ میں نے کونی کیوں ماری ہے, رش لگ جاتا تھا. ان کے دونوں کے کانفلکٹ میں پورا ایک میسج ہوتا تھا, جو وہاں پر لگے ہوئے مجمع کو, کیونکہ آپ جانتے ہیں بڑی سختی تھی, ڈکٹیٹر تھا, مارشل لا تھا, اور بات نہیں کی جا سکتی تھی, سب چیزیں کنٹرول تھیں. لیکن آپ دیکھیے انسان جو ہے وہ آزاد ہے, وہ چلتی ٹرین کے ڈبے میں بات کر سکتا ہے, وہ چلتے ایک فٹ پاتھ پہ رک کے بات کر سکتا ہے. تو یہ سب فنکار تھے جو کہیں نہ کہیں, مطلب آپ سین دیکھیے, مجھے کسی بڑے نے بتایا کہ شادی کے فنکشنوں میں جو کہہ لیجئے ماسک چڑھا کے ڈاگ کا, وہ 2 کریکٹرز آ جاتے تھے. کئی شادیوں میں ایسا ہوتا تھا, اور اس کے بعد وہ پلیٹوں میں سب دیکھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تماشا ہونے لگا. وہ تماشا بڑا ڈیسنٹ ہوتا تھا, ان کو مارنا نہیں پڑتا تھا, ان کو گالی نہیں نکالنی پڑتی تھی, یا وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے, بس اس میں کوئی میسج ہوتا تھا, ایک تماشا لگ جاتا تھا. تماشا ایک کمال کی چیز تھی. اور ایک جو ہے وہ بہت سا کہہ لیجئے کھانا ڈال کے تو وہ پھینکی جاتا تھا, اور اس کے بعد وہ دوسرا ڈائلاگ بولتا تھا کہ کیا کر رہا ہے تو, خدا کے لیے تو انسانوں کی طرح کھانے لگ پڑا, وہ تو کتا ہے. کتے تو ایسے نہیں کھاتے, ایسے تو انسان کھاتے. تو سارے مجمع کو ایک میسج ملتا تھا کہ جو ہے وہ ہم زیادہ کھانا ڈال لیتے ہیں اور کھانا ضائع چھوڑ دیتے ہیں, اور گھیرے پہ گر رہا ہوتا ہے, کپڑوں پہ گر رہا ہوتا ہے, سائڈوں پہ گر رہا ہوتا ہے, بوٹیاں رل رہی ہوتی ہیں, رزق ضائع جاتا ہے. پورا میسج کلوز ہوتا تھا, اور اس کے بعد وہ دونوں کون وہ چلے جاتے تھے. تو بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ یوتھ کو انکریج کیا جائے اچھا لکھنے پہ, اچھا آرٹسٹ بننے پہ. ایسے انسٹیٹیوشنز ہوں. اب تو دیکھیے جو لوگ موجود ہیں, میں ان سب کو انسٹیٹیوشن سمجھتا ہوں. ہر وہ فنکار جس کی عمر 50 سے زیادہ ہے, جس کے زندگی کے 20-30 سال اس کام میں گزر گئے, وہ کسی ادارے سے کم نہیں. سر اب چلتے ہیں, بہت ساری باتیں کی معاشرے کے اوپر, بات کرتے ہیں قاسم علی شاہ کے حوالے سے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتا ہے.
کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کون سی فیلڈ سلیکٹ کر رکھی ہیں؟ یا آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے, انجینئر ہی بننا ہے؟ ڈیفینیٹلی میں بالکل آپ کی سوچ کے اپوزٹ بات کر رہی ہوں, لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا سوچ رکھا ہے. اچھا دیکھیے, میں تو پرچار کرتا ہوں, پریچر ہوں, اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بچوں پہ خدا کے لیے اپنی خواہشات کو نافذ نہ کریں. ہاں, تو میں تو بچوں سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا, میں کبھی نافذ نہیں کرتا. میں کیوں اپنی خواہشیں ان کے گلے میں ڈال دوں؟ تو میری خواہش تو یہی ہے کہ وہ کریں جو اچھا کریں, مزے سے کریں, انجوائے کریں اپنے کام کو, اور اپنے کام سے ڈیلیور کریں. ایسا کام ہو کہ اپنے لیے نہ جئیں, دوسروں کے لیے جئیں. سر آپ کی بھی فیلڈ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر تو کوئی کام ہی نہیں ہے, یہ تو انسان کو گمراہ کرنے کا راستہ ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ دیکھیے بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ایسا ہے کہ بولنا جو ہے, اس بولنے سے کیا کام آپ لے رہے ہیں. یہ کیمرہ ہے, اس سے آپ ایک عبادت والی جگہ جا کے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جی ریکارڈنگ کریں آپ کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک میلاد کی محفل ہو رہی ہے, اسی سے کوئی بری چیز کو شوٹ کر لیجیے. کیمرہ ہی ہے نا جی, کیمرہ تو کیمرہ ہے. اب موٹیویشن کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ تو میری تو ساری موٹیویشن, اگر میں 10 پوائنٹ سے ڈنڈا دوں, ایک موٹیویشن ہے کہ اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے. میں پریکٹیکلی بڑی قدر کرتا ہوں. چند دن پہلے میرے ایک دوست سے, تو انہوں نے مجھے میسج کیا, میرے والد صاحب ان کو ملے, تو مجھے وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں نے آپ کی کمزوری ڈھونڈ لی ہے. میں نے کہا جی کیا کہتے ہیں آپ کے والد صاحب؟ تو میں اب آئندہ کوئی آپ سے کام ہے میں نے آپ کے ابا جی کو کہنا ہے. تو میں اپنے والد صاحب سے بڑی میری محبت ہے, ان کا عاشق ہوں. میری کمپین ہے, میری بڑی ویڈیوز ہیں جس میں میں کہتا ہوں خدا کے لیے زندہ والدین کی قدر کریں. یہ جب قبروں میں چلے جاتے ہیں ہم پھر روتے ہیں, پچھتاتے ہیں, کاش ہوتے تو ہم نے گلے لگا لیتے. میری کمپین ہے کہ پر امید رہنا چاہیے. میری کمپین ہے کہ کتابیں پڑھنی چاہیے. میری کمپین ہے انسان کو ایک حیادار انسان ہونا چاہیے. میری کمپین ہے انسان کو مہمان نوازی کرنی چاہیے. میری کمپین ہے دوسروں کو عزت دینی چاہیے. میری کمپین ہے کہ انسان کو سخی بننا چاہیے. میری کمپین ہے کہ اگر آپ کا کچھ نہیں جاتا تو کسی کی مدد ضرور کر دیں. میری کمپین ہے کہ جو دی بیسٹ کر سکتے ہیں آپ کریں. اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کون سا جرم ہے؟ اس میں کون سا کفر ہے؟ اچھا ایک اور بات بھی میں بتاؤں, کوئی کسی صاحب نے کہا کہ وہ صاحب جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قاسم صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں آپ اس کے 180 الٹ کرنا شروع کر دیں. تو آپ بالکل ادب نہ کریں, آپ ہمیشہ نا امید رہیں, آپ دوسروں کے کام بالکل نہ آئیں, آپ ہمیشہ لالچ کریں, آپ پیسہ اکٹھا کریں اور آپ حق ماریں, آپ زیادتیاں کریں, ایک ناشکر انسان بنیں. میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا. یہ سارے کامیابی کے فارمولے آپ کو مبارک. جو کچھ میں نے کہا کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو زندگی میں فضل کرم اور برکت محسوس ہونے لگ پڑے تو پھر میرے بھائی یہ یونیورسل پرنسپلز ہیں, یہ قاسم علی شاہ کے پرنسپلز نہیں ہیں. کوئی بھی کہے خیر کی بات کہیں سے ملے لے لیں, خدا کے لیے نیلا گولا کارا کسی رنگ کا بندہ ہے, خیر کی بات دے رہا ہے, چپ کر کے اس پہ عمل کر لیں. سر ہمارے معاشرے میں مغربی معاشرے کی چیزیں بہت زیادہ نا لوگ اڈاپٹ کرنے لگے ہیں. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ملک میں اولڈ ایج ہومز بنانے کا رواج چل پڑا ہے. آپ نے ابھی بات کی اپنے والدین کی قدر کریں, زندہ ماں باپ کی قدر کریں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک چیز بن رہی ہے اور وہ یوٹیلائز بھی کی جا رہی ہے, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بچے بڑی چیزیں ایسی ہیں جو گورے کی فالو کرنے والی ہیں, اب وہ ہم فالو نہیں کرتے, اور ہر وہ چیز جو خراب ہے وہ فالو کرنے کو تیار ہے. اچھی چیز کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں باہر کسی ملک میں تھا, تو میں نے میری فلائٹ بڑی جلدی کی تھی, تو میں صبح میں 6 بجے ڈائننگ ہال میں گیا, تو میں حیران کہ سارے گورے ناشتہ کر رہے تھے, اور جو ہم کچھ پاکستانی رکے ہوئے تھے, میری تو فلائٹ تھی, میں نے جلدی جانا تھا, میں تو اس ڈائننگ ہال پہ آ گیا, لیکن وہ سب کے سب 11 بجے ناشتہ کرتے تھے, اور ہال میں ناشتہ نہیں, میں تو کمرے منگوا کے کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ لاہور میں بھی پی سی میں جائیں, کسی ہوٹل میں جائیں, آپ کو 10-11 بجے رش ملے گا, سنڈے کو لائن لگی ہوتی ہے, اور آپ دیکھیے صبح کے وقت اٹھنے کو ہم تیار نہیں ہیں. پورا صبح کے ٹائم اٹھتا ہے. 5 AM کلب, یہ بک کا نام ہے جی, 5 AM, رابن شرما کی, وہ کتاب لکھتا ہے کہ صبح اٹھنے کے فائدے کیا ہیں. وہ کتاب لکھتا ہے, عمل کرتا ہے. شام کا ٹائم جو کھانا ہے 6-7 بجے کھا لیتا ہے, ہم 11 بجے کھاتے ہیں, بیمار رہتے ہیں. لیکن سر ہم نے تو اپنے مائنڈ میں گوروں کا ایک سٹرکچر بنا لیا ہے کہ گورے تو رات کو کلب جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں. سارے کلب نہیں جاتے ہوں گے نا جی, آپ مثال لے لیجئے, کچھ جاتے ہوں گے. وہاں تو یہ کہ بائسز نہیں ہے ہم. اچھا وہاں ہر ایک کو اپنے کام سے غرض ہے, ہر کو اپنا کام کر رہا ہے, کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا, ٹو نہیں لگا رہا, اندازے نہیں لگا رہا, اپنا ناک نہیں گھسا رہا. پورا معاشرہ ہمارا آپ دیکھ لیجئے, وہ ٹو لگاتا ہے, وہ اندازے لگاتا ہے, وہ پرکھتا ہے, وہ جانچتا ہے, وہ نیت جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک بڑی بدتر عادت ہمارے معاشرے میں آ گئی. 100 چیزیں ہیں, صفائی ستھرائی آپ دیکھیے, میں نے کتنے ملک دیکھے ہیں, دیر واو کمال ہے. ڈسپلن دیکھیے, قانون کی پاسداری دیکھیے. تو ہم خیر کی چیزوں میں ان کو فالو کر لیں, اور کلمہ جو ہے وہ 1400 سال پہلے والا پڑھیں.
ہاں سر، کچھ پرسنالٹیز کے نام لیتی ہوں، ان کے بارے میں آپ کچھ ڈیٹیل بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں ان کے لیے کیا نصیحت ہے. سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب. کمال انسان ہے جی، پولیٹیشین بڑے زبردست ہیں اور مینیج کر لیتے ہیں سچویشنز کو، کرائسس کو مینیج کر لیتے ہیں. مریم نواز. زبردست، ڈٹرمینیشن بڑی زبردست ہے، جرت بڑی کمال ہے، اور یہ جس طرح سے وہ آ گئی ہیں اور اپنی جگہ بنا گئی ہیں، بہت زبردست. فردوس عاشق امان. بلنٹ، بریو، بہادر خاتون ہے جی. سر آپ کو نہیں لگتا ایکسٹرا آرڈنری بہادر ہے؟ اوہ ان کی بہادری سے میں بڑا متاثر ہوں جی، سچی بات ہے. اور یہ جو بہادری ہے، یہ عام لوگوں میں اس طرح کی بہادری نہیں ہوتی، یہ کم لوگ ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی بہادری پائی جاتی ہے. صحیح. فواد چودھری صاحب. زبردست. چوئی صاحب کا کمال یہ ہے کہ چوئی صاحب کسی بھی سچویشن میں جو اپنا سٹینس بیان کر دیتے ہیں، ان کی مخالفت ہوتی رہے. اور یہ ایک سیاستدان کی خوبی ہوتی ہے، ایک اچھے سیاستدان کی خوبی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو، دنیا ساری مخالف ہو، جو اپنی بات ہے اس کو کہنا ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے. صحیح. مریم اورنگزیب. زبردست، اچھی کہہ لیجئے میڈیا مینجمنٹ بڑی شاندار ہے، اور جو کہہ لیجئے ایک اپنی پارٹی کے ساتھ چلنا ہے، کمٹمنٹ ہے بڑا غیر معمولی ہے. رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ صاحب کو میں نے کیونکہ کم تھوڑا سا میں جانتا ہوں جی، میں نے سنا بھی شاید کم ہے، اور کہہ لیجئے کہ جو میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، ایک اچھے سیاستدان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں. مراد علی شاہ. زبردستی. دیکھیں کیا کمال، ویسے وہ انسان ہے جی، وہ چیزوں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو ان کو لوگ جانتے ہیں، کئی میرے ایسے دوست ہیں جو سندھ گورنمنٹ میں سول سرونٹس کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ذہین ترین انسان. ان کے آپ ان کی وہ ٹاپک کھسک گئی ہے اس پہ نہ جائیے، بھول گئے تو اس پہ نہ جائیے. وہ بعض اوقات ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ اس کو ایکٹ کرنا ہے، اور اندر سے وہ انتہائی سنجیدہ اور سمجھدار انسان ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ. کمال لیڈر جی، پاکستان کو ایسا لیڈر نہیں ملا ہوگا. اور پاکستان کی ہر بیٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی پورے 74 سالہ تاریخ میں ایک ایسی بیٹی آئی، ایک ایسی قوم کی سپوت کہیے، کمال ایک شخصیت کہیے، جنہوں نے لیڈ کر کے دکھایا، جنہوں نے بتایا کہ وومن جو ہے وہ بھی پاکستان کو لیڈ کر سکتی ہے. بلاول بھٹو زرداری. زبردست ینگ لیڈرشپ ہے، اور سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے دی بیسٹ کر رہے ہیں. سر لائف میں کبھی کسی سے اختلاف بھی ہوا ہے؟ بڑے اختلاف ہوتے ہیں جی. کمال یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کے باوجود جینا ہوتا ہے. یہ جو ہم اختلاف کو منہ پہ مارتے ہیں نا، کام خراب ہو جاتا ہے. تو کسی کی ایک چیز پسند نہیں ہے تو کیا ہوا، جو پسند ہے وہ چیزیں بتائیں نا جی. زندگی کا مثبت رخ دیکھنا چاہیے. بندہ 100% تو اپنے والد صاحب سے متفق نہیں ہو سکتا. پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پھر اتنے اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اسپیچ بہت اچھی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے فیوچر میں سیاست میں تو آتا ہم آپ کو دیکھیں گے ہی، پھر فالوور اتنے زیادہ ہیں آپ کے. دیکھیے میں سیاست کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو میں نے بڑا ڈھونڈا ہے. میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک مینٹور ہوں، میں ایک استاد ہوں. لیڈرشپ ابیلٹیز ہیں، لیکن میں سیاست والا بندہ نہیں ہوں جی. بڑا مشکل کام ہے. جیسے میں تصور میں سوچتا ہوں کہ الیکشن لڑنا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر سکتا. اکثر لوگ کہتے ہیں سیاست ایک ڈرٹی گیم ہے، آپ اس بات کو میرا مانتے خیال ہے ہیں؟ یہ بڑا ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ کہ ہم نے ہیرو ایک سول سرونٹ کو مان لیا، ایک جرنیل کو مان لیا، ایک کہہ لیجئے جج کو مان لیا. ہمیں ماننا چاہیے کہ سوسائٹی کے 2 ہیروز بڑے کمال ہیں. ایک انٹرپرینیور ہے جو ٹیکس دیتا ہے اور اس پہ سارے چلتے ہیں، جو جاب دیتا ہے دوسروں کو، جو ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھاتا ہے. اور دوسرا کمال کا کریکٹر سیاستدان ہے. دیکھیے گالیں سنتا ہے، گالیاں سننے کے باوجود وہ کام کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے. کتنے بڑے پروجیکٹس وہ مکمل کرتا ہے، اور ساری قوم ناشکری ہے، وہ قدر نہیں کرتی اس کی. قدر نہیں کرتی. سر کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن پر بہت سارے کیسز ہیں اور وہ بھی سیاستدان ہیں، نام لینا مینشن کرنا ضروری نہیں ہے. سر ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں میرا ویسے یقین ہے اس بات پہ کہ پاکستان کا برا کرنے والا اپنے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا. اس کا اچھا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جیسا ملک، ایک ایسا ملک جس پہ اتنے شہیدوں کا لہو جس میں شامل ہے، جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے جو پاکستان کا دشمن ہے وہ تو اپنے نصیب کا ہی دشمن ہے. کہاں لے کر جائے گا وہ، کتنا لے کر جائے گا، کتنا بنا لے گا، کتنا کما لے گا. اس ملک میں ایسا کمال پوٹینشل ہے، 74 سالوں سے کھانے والے کھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ملک پھر بھی چلتا چلا جا رہا ہے. اور یقین کیجئے میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے آنے والے دن بڑے شاندار ہیں. آپ آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، ایک طویل جو جدوجہد ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، ایک نسل تیار کرنے کی دیر ہے. ہم سے اچھی نسل تیار ہوگی تو یقین کیجئے یہ کامیابی اور خوشحالی کے ٹریک پہ آ جائے گا.
سر یہی تو ہم سب کے لیے مشکل ہو رہا ہے, نسل ہی تو تیار نہیں کی جا رہی. جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ دیکھیں, انکلوڈنگ ہمی, کیونکہ ہم کس سائڈ پر جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, میں آپ سے کب سے چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک کوئی ایسا واقعہ کوٹ کر دیں جو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی کوئی ملینز دیکھ جائے, لیکن نہیں, قاسم علی شاہ صاحب کے تمام واقعات صرف قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے لیے. اصل میں دیکھیے نا, اب ہوا یہ ہے کہ میرا یہ انٹرویو کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں, پھر کیا ہوا, میں اتنی بار گجرات پیدا ہو چکا ہوں, اور میں اتنی بار بچپن سے بڑا ہو چکا ہوں, اور اتنی بار میں موٹیویشن اسپیکر بن چکا ہوں, اور اتنے واقعات سنا چکا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے. وہ تھے نا جی, کوئی گلوکار تھے, مجھے نام بھول گیا, تو وہ چٹ آ جاتی تھی ان کو, سب کو آ جاتی ہے کہ یہ والا گانا سنا دیں, تو میں لیکچر دے رہا ہوں تو مجھے چٹ آ جاتی ہے, اس چٹ پہ لکھا ہوتا ہے وہ ابا جی کو گلے لگانے والا سنائے. جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ہارمونیم سیدھا کرنا ہے اور ایک آواز لگانی ہے اور وہ واقعہ سنانا ہے, پھر ایک چٹ آ جاتی ہے کہ جی وہ درجن 13 وہ سنائے جی, گلاس کے ساتھ گلاسی فری. تو مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے ایک راگ الاپنا ہے اور اس کے بعد میں نے آ کرنا ہے اور سب نے واہ 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 کرنا ہے. سر آپ سچے ہیں. تو یہ جتنے واقعات تھے وہ میں نے سنا دیے. سر آپ کی بیک گراؤنڈ پر, بلکہ آپ کے پورے آفس میں ہمیں بہت ساری ایسی موٹیویٹ کرنے والی کوٹیشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں. ان سبھی کوٹیشنز میں آپ کی کون سی فیوریٹ ہے؟ ایک کوٹیشن ہے جی, نیچے کہیں پرنٹ ہوئی ہوگی, لگی ہوگی, کہ اگر آپ نے ابھی تک, مارٹن لوتھر کنگ کی کوٹیشن ہے, ابھی تک آپ نے زندگی جینے کا سبب نہیں ڈھونڈا تو آپ کو جینے کا حق نہیں ہے. انسان کو ڈھونڈنا چاہیے وہ زندہ ہو کے کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے چاہ رہا ہے. سر ہر آدمی وائنڈ اپ, یہ کویسچن ہم ہر پولیٹیشین سے کرتے ہیں, ہر کسی سے کرتے ہیں, اس لیے آپ برا نہ منائیے گا. ہر آدمی کامیاب ہونے کے بعد دوسری شادی کرنے کا سوچتا ہے. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ یہ مزہ چکھنا چاہیں گے؟ اچھا, میں ویسے پروموٹر ہوں, میں تو بڑا پکا پروموٹر ہوں کہ شادیاں زیادہ کرنی چاہیے. اچھا. اور اس کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی نان سیریس ریزن نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑی سنجیدہ قسم کی وجوہات ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کی سوسائٹی میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیورس ہو رہی ہے. آج صبح میں نے ایک ٹی وی پروگرام کیا بچے, مجھے پتہ لگا کہ 6 ماہ میں وہ بچے جو والدین کی شفقت سے, ایسا نہیں اللہ معافی والدین فوت ہو گئے, سیپریشن ہوئی ہے, عدالتیں بتا رہی ہیں ان کی تعداد صرف 6 ماہ میں کتنی ہے, 500 ہے. طلاق کی ریشو کتنی ہے, ہزاروں میں جا رہی ہے, وڈوز ہو جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیے کسی وڈو خاتون سے یا کسی ڈیورسی خاتون سے پوچھیے بعد میں اس کی زندگی کتنی مشکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح قلعہ ہے. کیوں قلعہ ہے؟ پروٹیکشن ہے سب سے بڑی. اور یہ سوال میں سننے والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. خدا کے بندو, ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جی سیکنڈ میرج, اللہ نہ کرے ہماری بیٹی وہ وڈو ہو جاتی ہے, وہ طلاق اسے ہو جاتی ہے, آپ کی سب سے بڑی خواہش پتہ کیا ہوگی؟ میں نے بچے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مرنے سے پہلے, اگر گھر میں ایک وڈو یا بیوہ یا کہہ لیجیے ڈیورسی بیٹی ہے, مرنے سے پہلے, کلمے سے پہلے کئی لوگوں کو میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ ادا دھیان کرو, اس کا کچھ کرو. آخر دم تک ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹی کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ ہو, اس کی زندگی دوبارہ سے شروع ہو جائے. تو خدا کے بندو, جب ہم افیئر کو برا نہیں سمجھتے, ایک چکر چلاتا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر, اس کو برا نہیں سمجھتے, اور اگر کوئی خیر کے رستے پہ جاتا ہے ہم اسے کرٹیسائز کیوں کرتے؟ تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, ایک بہترین اور خوبصورت میسج کے ساتھ دیجیے اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. فی الحال اللہ حافظ.